سکھا نکال دیا جائے اگر سکھا تو سمجھو وہ سسی ڈرامہ زیرو ہے. اور میں نے ایک ڈرامہ سین لکھا تھا. حفیظ فاطمہ ایک ایکٹر ہے ہماری, ایوارڈ یافتہ ایکٹر ہے حفیظ فاطمہ. وہ شادی ہو گئی تھی ان کی, وہ فیلڈ چھوڑ چکی تھی. مجھے اس کریکٹر میں سکھا میں وہی چاہیے تھا. میں نے کیسر نقوی صاحب سے ذکر کیا, کیسر نقوی صاحب نے کامران سے ذکر کیا, انہوں نے پھر آگے بیوی سے ذکر کیا. بیوی ہماری سادات کی عقیدت مند بھی تھی, ہمیں جانتی بھی تھی, ان تک ہم نے بیٹھ کے رسائی حاصل کی. ان کے ہاں بیبی ہوا تھا. ہم نے کہا کہ آپ کے میاں کو چھٹی ہم دلوائیں گے. وہ اسٹیشن ڈائریکٹر چھٹی لے کے بچہ لے کے بیٹھا ہوا ہے, اور ہم نے کہا کہ کام آپ سے کروائیں گے. تو حفیظ فاطمہ صاحبہ کا میں احسان مند ہوں, انہوں نے وہ کام کیا, وہ سکھا. اور ریاض الرحمان ساگر صاحب وہ جو کہ شاعر تھے, ملتان شریف کے ہیں, ان سے میں نے ذکر کیا سکھا کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ میں خواجہ غلام فرید صاحب کی اس زمین کے اوپر میں کچھ لکھ دیتا ہوں. تو اس پہ انہوں نے لکھا کسے حال سناؤں دل کا, کوئی محرم راز نہیں ملتا, ایک یہ سکھا کے نصیب میں دکھ آ گئے. یہ بھی سکھا کے حوالے سے تھا. اور پھر میں ایک بہت خوبصورت سا 1.5 صفحے کا میں نے ڈرامہ لکھا ہوا تھا سکھا کا باپ اور بیٹی کا, بہت مزے کا ڈرامہ. تو ہمارے ڈائریکٹر ذوالفقار صاحب نے کہا تھا کہ یہ بہت زبردست ہوگا. تو اب لائٹ جا رہی تھی, مغرب ہو رہی تھی, تو کہنے لگے کہ اس کو کیسے سمیٹے, جلدی سے بتائیں, ایک لائن میں جلدی سین ختم کرنا ہے, ایک لائن, ٹائم جا رہا ہے, ایک لائن سکھا کے لیے, ایک لائن. اب سوچیں میں نے 1.5 صفحے کا جو سین تھا وہ اتنی راتوں میں نے یہ ایک سین کو تیار کیا سکھا, کیونکہ وہ مرکز تھا میری ڈرامہ سسی کا, نعمان اجاز کی بیوی کا وہ رول تھا. تو اس میں نے پھر ایک لائن لکھی, اور لکھتے ہوئے میری آنکھ بھی نم ہو گئی. اور وہ تھا کہ ایک باپ کہہ رہا ہے اللہ میری سکھا دے سکھ نصیب. یہ سکھا کی سر جو ڈرامہ اس وقت پیش کیا جا رہا ہے ٹی وی اسکرین پر اور چینلز پر, اور جس کے بارے میں یہ ہے کہ اس سے گھروں کے رشتے جو بہت مضبوط سمجھے جاتے تھے وہ غیر مضبوط ہو گئے ہیں, اور جو ڈرامہ اس وقت ہماری اسکرین پر ہماری نئی نسل دیکھ رہی ہے وہ رشتوں سے فرار اختیار کر رہی ہے, گھروں میں بے برکتی ہو رہی ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ اصل بات آپ نے اب کی. اس کو ڈرامہ نہیں کہہ سکتے, یہ انٹرٹینمنٹ, یہ ششکا ہے, یہ ٹائم پاس ہے, یہ ڈرامہ نہیں. ایک بات. دوسری بات, 16 سال سٹار پلس نے ہماری خواتین کے ذہنوں پہ حکومت کی. آپ نے سٹار پلس بند کیا, آپ نے اپنے ڈرامے دکھائے جو کہ آہستہ آہستہ کامیاب ہو رہے, کامیاب بھی تھے, لیکن جب آپ نے اس میں سٹار پلس کا مسالہ ڈالا تو وہ سپر ہٹ ہو گیا. اس سے یہ ذہن میں آتا ہے, ہماری رائٹرز کانفرنس ہوئی تھی, اس میں ریٹنگ والے بھی بیٹھے ہوئے تھے, بات ہو رہی تھی کہ یہ سب کیا ہے. تو بات یہ ہوئی کہ خواتین جس ڈرامے کو پسند کرتی ہیں, جو زیادہ دیکھا جاتا ہے, وہ مسالے والا ڈرامہ. وہ مجبوری ہے کانٹینٹ ڈپارٹمنٹ کی کہ وہ ڈرامہ لکھواتے ہیں, پروڈکشن والے وہ ڈرامہ بناتے ہیں, ویسے ایکٹر کاسٹ کیے جاتے ہیں, اور ڈرامہ سپر ہٹ ہو جاتا ہے. اور پروڈیوسر کو یا کوئی بھی ادارہ ہو, اس کو پیسے سے غرض ہوتی ہے. آپ جب کوئی اچھی چیز بنائیں گے تو وہ ایک ٹیلی فلم بنا لیں گے, ایک شارٹ فلم بنا لیں گے, اپنے مزاج کی, اپنے مطلب کی کوئی چیز, اپنے دل کو تسکین دینے کی ایک چیز بنا لیں گے کہ جی یہ ٹھیک. لیکن جب آپ پروفیشنل بن کے سوچیں گے کہ میں نے کمانا ہے, تو کمانے کے لیے آپ کو وہی سودا لگانا پڑے گا, منڈی سے وہی سامان لانا پڑے گا جو بکتا ہے. بس یہ. سر میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے, اگر کنٹینٹ اورتوگرافی ڈرامے جیسا ہو اس میں تو میرے خیال میں مسالے کی ضرورت بھی نہیں ہے, عورت کا لباس بھی پورا ہے, اس میں اللہ رسول کی بات ہوتی ہے,
انسانیت کی بات ہو رہی ہے، اسلام کی سربلندی کی بات ہو رہی ہے، جہاد کی بات ہو رہی ہے، بالی ووڈ ہر چھوٹا لڑکا کالج کا یونیورسٹی کا جو بالی ووڈ کو انڈین موویز دیکھ رہا ہے، اور جب یہ ڈرامے